اسرا کی نماز جنازہ کس طرح ادا کی جائے گی؟ یہ بعض ساتھی شاید ہمیں آزمانے کے لیے یہ سوال کر دیتے ہیں، تو یہ بات یاد رکھیں میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں کہ شریعت کا کوئی حکم ایسے اندھیرے میں نہیں ہے۔ فقہاء نے، علماء امت نے ہر ایک چیز پر محنت کر کے ہمارے سامنے واضح کر کے اس کو رکھ دیا ہے۔ یہ آپ جس بابت کے اندر سوال کر رہے ہیں اس کا مفہوم وہ نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں۔ یہ سوال تو اس کے متعلق بنتا ہے جو فقہاء کی اصطلاح میں جس کو خنث مشکل کہتے ہیں، اور وہ خواجہ سرا خنث مشکل اور چیز ہوتی ہے، اس کا نقشہ جو آپ کے ذہن میں اور اس کا جو مفہوم آپ کے ذہن میں ہے وہ اس سے مختلف ہوتا ہے۔ فقہاء کرام نے اس کو ذکر کیا ہے وَهُوَ ذُو فَرْجٍ وَذَكَرٍ، جس کے پاس مرد و عورت دونوں کے آلات ہوں، یعنی اس کے جسم کے اوپر مرد والا آلہ بھی اور عورت والی پیشاب گاہ، یہ دونوں علامات، دونوں چیزیں اس کے جسم کے اوپر ہوتی ہیں، اس کو کہتے ہیں خنث مشکل۔ او من عوری عن الاثنین جمیعا، یا اس کے جسم کے اوپر دونوں سوراخ ہی نہ ہوں، یعنی یہاں مرد کی پیشاب گاہ بھی نہیں ہے اور عورت کی پیشاب گاہ بھی نہیں ہے، یعنی دونوں پیشاب گاہیں غائب ہیں، اس کو کہتے ہیں خنث مشکل، اور اس کی نماز جنازہ کے متعلق فقہاء کرام نے احکام کو بیان فرمایا ہے۔ اب اس بات کو یاد رکھیں کہ جو کوئی بچہ ایسا پیدا ہو جائے جس کے جسم کے اوپر مرد کی پیشاب گاہ بھی ہے، اس کو سوراخ بھی ہے، عورت کی پیشاب کی نالی بھی ہے، تو فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ جس رستے سے وہ پیشاب کرتا ہے اس کا حکم اسی کا ہوگا، یعنی اگر مرد کی نالی سے اس کا پیشاب باہر آتا ہے تو اس کا حکم مرد کا ہوگا، اگر عورت کی نالی سے اس کا پیشاب باہر آتا ہے تو اس کا حکم عورت کا ہوگا۔ اگر دونوں نالیوں سے پیشاب کرتا ہے، کبھی مرد والی پیشاب گاہ سے اس کا پیشاب خارج ہوتا ہے، کبھی عورت والی پیشاب گاہ سے اس کا پیشاب خارج ہوتا ہے، تو جس پیشاب گاہ سے اس کا پیشاب پہلے باہر خارج ہوا اس کا حکم اسی کا ہوگا۔ اگر دونوں نالیوں سے، دونوں پیشاب گاہوں سے اس کا پیشاب اکٹھی باہر نکلا تو بلوغت تک علامات کا انتظار کیا جائے گا۔ بڑے ہونے پر اگر اس کی اوپر مردوں کی علامات ظاہر ہوں، جس طرح داڑھی نکلنا، وتی کے اوپر قادر ہونا، جماع کے اوپر قادر ہونا، خواب کے اندر اس کو احتلام کا ہونا، اگر ایسی علامات ظاہر ہوں تو اس کا حکم مرد کا ہوگا اور اس کے اوپر مردوں والی نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ اور اگر اس کے اوپر عورتوں والی علامات ظاہر ہوں، یعنی اس کی پستان باہر آ جائیں، پستانوں کے اندر دودھ اتر آئے، اس کو حیض کے جو ہے وہ معاملہ پیش آ جائے، یا عورت کی دیگر علامات جو کوئی پائی جاتی ہیں وہ اس کی جسم کے اوپر ظاہر ہوں تو اس کا حکم عورت کا ہوگا۔ یہ تو احکام بالکل واضح ہیں۔ اور اگر دونوں پیشاب گاہیں غائب ہیں پھر بھی شریعت نے ہمیں اندھیرے میں نہیں چھوڑا، بلکہ فقہاء کرام نے اس کے متعلق بھی احکام جو ہے وہ بیان فرمائے ہیں۔ یہ جس کی دونوں پیشاب گاہیں غائب ہیں یہ خنث مشکل ہے۔ اب اس کی متعلق بھی ایس او پیز کو، احتیاطی تدابیر کو اختیار کیا جائے گا، ایسا نہیں کہ اس کو شتر بے مہار چھوڑ دیا جائے، بلکہ فرمایا جس کے اوپر کوئی علامت بھی ظاہر نہ ہو اور اس کا مرد و عورت ہونا یہ مطلب سمجھنے سے باہر ہے، پھر بھی یہ احتیاطی طور پر ایسے چیزوں کو اختیار کرے گا جس سے معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہونے سے اس کو بچایا جائے، یعنی حتی الامکان اپنے آپ کو پردے کے اندر رکھے گا، چادر سر کے اوپر کرے گا، اور اگر یہ حج کے اندر چلا جائے تو سلا ہوا کپڑا پہنے گا، مردوں کے ساتھ عام اختلاط کو، عام گفتگو کو، عام میل جول کو نہیں رکھے گا۔ یہ ساری چیزیں انہوں نے ذکر کی ہیں، اور جو چیز آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں وہ تو ماڈل ہی اور ہے، وہ تو چیز ہی اور ہے۔ جو ہمارے ہاں ایک چیز پائی جاتی ہے، جو ٹھیک ٹھاک مرد ہیں، لڑکے ہیں، اور انہوں نے عورتوں والا روپ اختیار کر کے کمائی کے لیے، عیش پرستی کے لیے، اللہ معاف فرمائے، ایسی کوئی وضاقت اختیار کر لی ہے، اس کے اوپر تو شریعت کے ہاں بڑی سخت وعید ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مردوں پر لعنت فرمائی ہے جو عورتوں جیسی چال ڈھال اختیار کریں، اور ان عورتوں پر لعنت فرمائی ہے جو مردوں کی طرح وضاقت اختیار کریں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ایک ایسا وہ آدمی لایا گیا کہ بھئی یہ بتکلف عورتوں والی چیزیں اختیار کرتا ہے، ہاتھوں اور پاؤں کے اوپر مہندی لگا دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مدینے سے باہر نکال دیا تھا۔ مدینے کے باہر ایک علاقہ تھا جس کا نام تھا نقی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے اس کو وہاں پر بھیج دیا تھا، تاکہ عام لوگوں کی فضا اس کی حرکات کی وجہ سے
خراب نہ ہو۔ شریعت نے تو اتنا جو ہے وہ اس کا خیال رکھا ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا۔ تو یہ تو مطلب ہے کہ اگر کوئی ایسی چیز اختیار کرتا ہے، اگر وہ پیدائشی ہے تو اس کو چھوڑے، اگر پیدائشی اس کی جسم کے اندر کوئی لچک ہے، عورتوں کی مشابہت والی کوئی چیز ہے، تو اس کو کوشش کر کے اس کو ختم کرے۔ اور اگر بتکلف مصنوعی طور پر ایسا بننے کی کوشش کر رہا ہے، جیسے ان کے ہاں ایک ٹریننگ سینٹر پائے جاتے ہیں، ہمارے معاشروں میں ان کی اپنی ایک باقاعدہ جو ہے وہ ایک تعلیم گاہیں بن گئی ہیں، جہاں پر باقاعدہ ایسے لوگ تیار کی جاتے ہیں اور معاشرے کے اندر بگاڑ کا سبب بنتے ہیں۔ تو ان کے احکام تو مردوں والے ہیں، یہ تو مرد ہیں، ان کے تو تمام تر چیزیں مردوں والی ہیں، تو ان کا تو حکم ہی واضح ہے